ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا، وائٹ ہاؤس۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں کارروائی، کم از کم 9 افراد ہلاک۔ سمندری تنازع پر امریکہ فلپائن کی حمایت نہ کرے، چینی وزیر خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو میں جان کربی نے کہا کہ اگرچہ حملے کے امکان کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے بیانات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ ہمارا ایران کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی جنگ شروع کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر جنگ کی نوبت پہنچ گئی تو ہم اسرائیل کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے تہران میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے خلاف کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائی کے دوران کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق جنین اور تلکرم میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران 5 عسکریت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی کنارے میں بھی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح وہ غزہ میں نمٹ رہا ہے۔ غزہ میں حماس کے ساتھ جاری لڑائی کے دوران اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ مغربی کنارے میں اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی کارروائیوں میں 640 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کے حملے میں کم از کم 19 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر بدھ کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے قرارداد پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ فرانس کی جانب سے ڈرافٹ کی گئی قرارداد میں لیبنان اور اسرائیل کی سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ غزہ جنگ کے دوران لیبنان اسرائیل بارڈر پر بھی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون امریکہ اور چین کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کے لیے 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے، جہاں انہوں نے چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ چین نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ متنازع بحیرہ جنوبی چین میں فلپائن کی حمایت نہ کرے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے جیک سالیون کو بتایا کہ امریکہ دو طرفہ معاہدوں کو چین کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرے اور نہ ہی فلپائن کی طرف سے خطے میں کی جانے والی کارروائیوں کی حمایت کرے۔ واشنگٹن کے اتحادی فلپائن اور جاپان نے گزشتہ ہفتے چین پر علاقائی کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ بالآخر بات چیت سے ہی ختم ہوگی اور کیف چاہتا ہے کہ مذاکرات کے لیے اس کی پوزیشن مضبوط ہو۔ یوکرین کے صدر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ روسی علاقے کرسک میں 3 ہفتے سے جاری پیش قدمی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس منصوبے کا بنیادی نقطہ روس کو جنگ کے خاتمے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر جو بائیڈن اور ان کے 2 ممکنہ جانشینوں کے سامنے جنگ کے خاتمے کا منصوبہ رکھیں گے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ نیو یارک میں ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر بائیڈن سے ملاقات کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کی نئی حکومت پر زور دیا ہے کہ ایران سائبر سپیس پر کنٹرول نافذ کرے۔ ایران میں پہلے ہی حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ خامنئی نے ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی کابینہ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے دوران کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے انٹرنیٹ پر کنٹرول کا مؤثر نفاذ ضروری ہے۔ ایران میں کئی برسوں سے انٹرنیٹ کے استعمال پر سخت کنٹرول نافذ ہے اور کئی معروف ایپس جن میں فیس بک بھی شامل ہے پر پابندی عائد ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔